بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو دیکھیں پہلے۔ اگر وہ نہ آتے تو انسانیت کا بھٹکا اور بہکا ہوا قافلہ آج کس گڑھے میں گرا ہوتا؟ مجھے بتائیے کہ اپنے ہاتھ سے باپ بیٹی کو زندہ درگور کرتا ہے اور وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، آنکھوں میں آنسو لیے ننھے ہاتھ جوڑ کر کے اپنے باپ سے زندگی کی بھیک مانگ رہی ہے، لیکن باپ اس کے اوپر مٹی ڈالے جا رہا ہے، اس کے آنسوؤں سمیت، اس کے جڑے ہوئے ننھے ہاتھوں سمیت اسے ریت میں دبا دیا جاتا ہے، اس کی سسکیاں دب جاتی ہیں، اس کے آنسو جذب ہو جاتے ہیں اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھ اس ریت میں دب جاتے ہیں، وہ چیختی چلاتی رہ جاتی ہے۔ ظالم اور سفاک باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر کے فخر کرتا ہے کہ میں نے اپنی آبرو بچا لی، اور وہ معاشرہ بھی اس ظالم سنگ دل سفاک باپ کو داد دیتا ہے۔ مجھے بتائیے یہ انسانیت ہے؟ اسلام تو بہت عالی وقار اقدار کا حامل ہے، اسلام تو صالح اور پاکیزہ احوال اور اقوال اور اعمال کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ انسانیت یوں سسک رہی تھی کہ حقیقی باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا ہے، اور معاشرہ کتنا بے حس تھا، وہ سماج کتنا ظالمانہ تھا کہ وہ اس کو داد دیتا ہے۔ اور جس دور میں بیٹیاں زندہ درگور ہو رہی ہیں، معاشرہ بھی داد دے رہا ہے، اس زمانے میں میرے حضور بولتے ہیں، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اس کو عموماً کلمہ تحسین اور کلمہ محبت کے طور پہ دیکھا اور سمجھا جاتا ہے، لیکن جس دور میں جہاں کھڑے ہو کے یہ جملہ کہا گیا تو یہ اس ظالمانہ سماج کے خلاف اعلان جہاد ہے کہ تم تو بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے ہو، میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور سیدہ پاک جب حضور علیہ السلام سے ملنے آتی ہیں تو آقا کریم اٹھ کے استقبال کرتے ہیں، فاجلسہا فی مجلسہ، اپنی مسند پہ بٹھاتے ہیں، دنیا کو بتایا کہ بیٹیاں عزت کے کس مرتبے پہ فائز المرام ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیے اگر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا راستہ میرے حضور علیہ السلام نہ روکتے تو آج کیا حالات ہوتے؟ جبکہ اب حالات یہ ہیں کہ میں نے بوڑھے باپ کو پتھر کوٹتے ہوئے دیکھا ہے، پردیس کی خاک چھانتے ہوئے دیکھا ہے، بڑھاپے کے اندر مزدوریاں کرتے ہوئے دیکھا ہے، چھابڑی لگاتے ہوئے دیکھا ہے۔ صاحب بوڑھے ہو گئے ہو، اب کام چھوڑ دو، وہ کہتا ہے کہ میری ابھی بیٹیاں رہتی ہیں جن کی میں نے ابھی شادی کرنی ہے، ان کے ہاتھ پیلے کرنے۔ یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، لیکن یہ باپ مزدوریاں کر کر کے اذیتیں سہ سہ کے اپنی بیٹی کی شادی کے انتظام کر رہا ہے۔ یہ بھائی تو کاٹ دیتا تھا، کل میرا کوئی بہنوئی نہ کہلائے، آج یہ فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے کہ میں نے بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ تو بھائی کے دل میں اور باپ کے سینے میں بیٹی کا پیار اور بہن کی محبت کس نے ڈالی؟ جواب آئے گا میلاد والے رسول نے۔ یہ خواتین جب ہاتھ میں پلے کارڈ لیے احتجاج کر رہی ہوتی ہیں، اور آپ بھی دیکھتے ہیں آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور پاکستان کے بڑے شہروں میں مادر پدر آزاد یہ صنفی آوارگی میں مبتلا خواتین ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھائے ہوئے اور ان کے اوپر لکھے ہوئے جملے اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں، مشرقی روایات کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں۔ پردہ ان کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے اور یہ اس کو قید خانہ سمجھتی ہیں اور آزادی مانگتی پھر رہی ہوتی ہیں، آزادانہ گھومتے ہوئے آزادی مانگ رہی۔ اور آزادی کیا چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا گزشتہ سال کہ تم آزادی مانگتی سڑکوں پہ پھر رہی ہو، تمہیں تو گھر کی دہلیز پہ بیٹھ کے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنا چاہیے تھا۔ دنیا تو تمہیں جینے کا حق بھی نہیں دیتی تھی، تمہیں زندگی کی بھیک ملی ہے تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملی ہے۔ تمہیں زندگی کا سارا نور اور سارا اجالا اسی دہلیز سے ملا ہے۔ دنیا کے دانشور تو عورت کو از قبیل جنس سے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ہم شکل ضرور ہے انسان کی، انسان نہیں ہے۔ انسان کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان کے بچوں کی تربیت کرتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، بولتی انسانوں کی طرح ہے لیکن انسان نہیں ہے۔ کسی نے پاؤں کا جوتا کہا، کسی نے کچھ بولا۔ اور مذہبی جگادری اور رہنما کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے عورت بدی کا سر چشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خدا کا قرب نہیں ملے گا۔ اگر قربت الہی چاہتے ہو تو عورت کو ترک کرنا ہوگا، گھر سے نکالنا ہوگا، یا آپ کوہ و غار میں چلے جائیں۔ عورت کی موجودگی میں عورت کے ہوتے ہوئے خدا کا قرب نہیں مل سکتا۔ اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے۔ جب یہ کہا جا رہا تھا کہ عورت بدی کا سر چشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خدا کا قرب نہیں ملتا، فرمایا مجھے بستر عائشہ میں وحی اترتی ہے۔ یہ تھا وہ انقلاب، یہ تھی وہ زندگی۔ اللہ اکبر۔ سوتیلی ماں تو ترکے میں بٹتی تھی، یہ تو تاریخ کے اوراق میں بڑا واضح اور جلی حروف میں لکھا ہے، لیکن تاریخ کے ریکارڈ پہ یہ بھی موجود ہے کہ 3 حقیقی بھائیوں نے اپنی ماں کو 900 دراہم کے اندر فروخت کیا ہے، اور آپس میں 300 درہم بانٹے ہیں، اپنی ماں کو منڈی میں جا کے بیچ آئے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے جب یزدگردوں اپنی سکی ہمشیرہ سے شادی رچائے ہوئے ہو، باپ بیٹیوں کو ذبح کر رہے ہوں، بیوی بدی کا سر چشمہ ہو، اور ماں عکاس کے میلے میں بک رہی ہو، وہ کون ہے جس نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا؟ وہ کون ہے جس نے کہا ہما جنتوں کا و ناروں کا، یہ ماں باپ تیری جنت ہیں، یہی تیری دوزخ ہے، اگر خدمت کرے گا تو جنتی ہوگا، اگر ان کو ناراض کر لیا، ان کو اذیت پہنچائی تو دوستی ہو جائے گا۔ یہ کس نے بتایا؟ ماں باپ کے لیے سینے میں پیار محبت اولاد کے دل میں کس نے رکھا؟ آج بدبخت لوگ تو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں، لیکن آج کتنے سعادت مند بیٹے ہیں کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے یوں ادب سے کھڑے ہیں، بالخصوص دیندار لوگ۔
تو یہ محبت، یہ پیار اور یہ الفت کس نے باپ کے لیے اولاد کے سینے میں رکھی؟ تو آپ جواب وہی آئے گا کہ میلاد والے رسول نے۔ تو اگر وہ جلوہ کرنا ہوتے تو انسانیت کا یہ قافلہ آج کہاں بھٹک رہا ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ صرف مسلمانوں کے محسن ہی نہیں ہیں، حضور محسن انسانیت ہے۔ غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا کہ تو نے میرے جوتے میرے اذن کے بغیر چھوئے کیوں ہیں؟ وہ کہتا جناب دھوپ میں خراب ہو رہے تھے، میں نے چھاؤں میں اس لیے رکھے ہیں کہ خراب ہونے سے بچ جائیں۔ لیکن غلام کی بصیرت کو کون تسلیم کرتا ہے؟ اس کو اس پر کوڑے مارے جا رہے ہیں کہ تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، تو اپنی اوقات بھول رہا ہے۔ ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے، لیکن تو نے مجھے پوچھنا تھا، پوچھنے کے بغیر میرے جوتوں کو چھونا، اس کا مطلب ہے تیری خوئے غلامی بدل رہی ہے، اوقات بھول رہا ہے، اور اس پر اس کو سزا دے کے اس کو اس کے مقام پہ لایا جا رہا ہے۔ جب آقا کے جوتے بغیر اذن کے، یا اس نے اجازت دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے تو اٹھا لیا کر، تو آقا کہ اذن کے بغیر جوتے اٹھانے کا روادار بھی نہیں ہے، تو اسی دور میں میرے حضور علیہ السلام معراج پہ جاتے ہیں اور واپس پلٹتے ہی ارشاد فرماتے ہیں، بلال تو کون سا نیک عمل کرتا ہے، میں جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا خیال ہے ایسے ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتار نہیں دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گئے ہوں گے۔ یہ عزت نفس بحال کی ہے لوگوں کی۔ آپ نے علماء سے سنا کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ابو لہب کی لونڈی جس کا نام سویبہ تھا، اس نے جا کے اسے کہا کہ تیرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو عرب کے رواج کے مطابق خوش خبری لانے والے کو کوئی انعام دیا جاتا ہے، یا غلام ہے تو اس کو آزاد بھی کر دیتے تھے۔ تو ابو لہب نے کہا کہ جا تو آزاد ہے۔ اللہ اکبر! تو گویا اس بات کا یہ اعلان ہے کہ حضور نے صحن کائنات پہ قدم رکھا ہے تو غلاموں کو آزادی کی نوید ملنے لگی ہے۔ پھر اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کی، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ زہار میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو۔ ویسے ترغیب دی، اس دور کی سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا، ترغیب دی غلام آزاد کرنے کی، چاہے غلام کافر ہے چاہے مومن ہے، دونوں صورتوں میں اجر پاؤ گے۔ غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جمعہ کو غلام آزاد کرنے کا معمول رکھا ہوا تھا، جمعہ پڑھنے جانے سے پہلے ہی غلام آزاد کرتے تھے۔ اللہ اکبر! حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں صحابہ میں سب سے امیر ہیں، 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000 غلام آزاد۔ آج جو آپ کو غلام نہیں ملتے اور غلامی کی وہ شکل موجود نہیں ہے، تو مجھے بتاؤ کہ انسانی گردن کو غلامی کی زنجیروں سے کس نے آزاد کیا؟ تو برجستہ جواب اندر سے آئے گا، میلاد والے رسول نے۔ اور اگر وہ نہ ہوتے تو آج بھی انسانیت اسی طرح زنجیروں میں جکڑی ہوئی کرا رہی ہوتی۔ آج اگر ذہنی، فکری، مادی، معاشرتی، معاشی، اقتصادی غلامی میں ہم مبتلا ہیں تو یہ اس لیے ہے کہ حضور کا دامن چھوڑا ہے، ورنہ یہ غلامی بھی موجود نہ ہوتی اگر ان کے دامن کو تھام لیتے۔ تو وہ انسان کو حقیقی آزادی دینے آئے ہیں۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمیں، تیری ہستی روشنی کا ایک حسی مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا ہو دی، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبیں، اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ زمانے کو زندگی ہی اسی دہلیز سے ملتی ہے، روشنی بھی اسی دہلیز سے ملتی ہے، خیر بھی اور برکت بھی اسی چوکر سے ملتی ہے۔ زمانے کو جو بھی ملا ہے محمد عربی کے قدموں کا صدقہ ملا ہے، اور اگر یہ دہلیز اور یہ در نہ ہوتا تو انسانیت سسک رہی ہوتی۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہیں تھا۔ تو زندگی کا سارا چراغاں، سارا نور و سرور، ساری روشنی اور سارے اجالے اسی دہلیز سے حضرت انسان کو میسر آئے۔ میں اور آپ آج کا عالی شان اجتماع منعقد کر کے اپنے آقا و مولا کے ساتھ اپنی والہانہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضور ہم آپ سے پیار کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کی صورت کے اندر جو انعام ملا ہے اس پر شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ صرف ایک دن، ایک دوپہر، ایک رات یا ایک شام کے محفل میلاد سے حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ اظہار کا کرینہ ضرور ہے، یہ محبت کا سلیقہ ضرور ہے، یہ الفت کے اظہار کا رنگ اور آہنگ ضرور ہے، لیکن حق ادا نہیں ہوتا جب تک ہم اپنی ساری زندگی ان کے نام نہ لگائیں۔ پھر حق تو پھر بھی ادا نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے محبوب کی خوشنودی کا سبب کہ ہم اپنی زندگیاں ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے دل میں ان کے علاوہ کوئی نہیں بستا، اور ہماری زندگیاں انہی کے پیار میں گزر رہی ہیں۔ مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر ہے، مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو۔